أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا وَإِنِ امْرَأَةٌ۔ اچھا، پہلی آیت کیا گزری تھی وہ دیکھتے ہیں، پھر اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ پہلی آیت گزری ہے اسی سورہ نساء میں، جہاں اللہ تعالی نے کہا ہے کہ اگر تمہاری بیوی تمہیں جواب دے اور اس سے تمہیں ڈر ہو نشوز کا، کہاں ہے جی؟ بالکل آغاز کی طرف چلے نا تو وہاں ہے جی، الرجال قوامون علی النساء، ٹھیک ہے؟ اسی صورت کی 34 نمبر آیت، اسی صورت کی 34 نمبر آیت، الرجال قوامون علی النساء، اور مردوں کو ہم نے انتظامات کرنے کے لیے بنایا ہے عورتوں کے ساتھ، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، ایک تو اس وجہ سے کہ ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے، وبما انفقوا من اموالہم، اور اس وجہ سے بھی کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں، فالصالحات، اور جو عورتیں نیک ہیں، قانتات، اللہ کا حکم بجا لاتی ہیں، حافظات للغیب، اور محفوظ رکھتی ہیں اپنے آپ کو، للغیب، اپنے شوہر کے پسے پشت بھی، بما حفظ اللہ، اور اللہ نے اسے توفیق دی ہے شرم و حیا کی، یہ خواتین ہیں جو قابل تعریف، واللاتی تخافون نشوزہن، اور جن عورتوں سے تمہیں ڈر ہو کہ یہ تمہارے ساتھ بد زبانی کریں گی، فعظوہن، تو انہیں سمجھانا، یہ ہے نشوز کا ڈر ہوا نا عورت سے کہ وہ بد زبانی کریں گی، ٹھیک یہی چیز مرد کے لیے یہاں آ گئی ہے۔ نشوز کے لفظ کو آپ دیکھیں، وَإِنِ امْرَأَةٌ، اور اگر کسی عورت کو خافت، علم ہے اسے، من بالہا، اپنے شوہر سے ڈرے کہ نشوزن، اس کا شوہر بد زبانی کرے گا۔ مرد بھی تو ایسے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ وہ عورتوں سے بھی زیادہ سنانے والے ہوتے ہیں، وہ تو بیچاری پھر مجبور ہوتی ہے کہ اس گھر میں ہی رہنا ہے، اب کیا کروں، ماں باپ کی بھی عزت ہے، 10 مجبوریاں اسے ہوتی ہیں، ان مردوں کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں، اور کون سا، بس ذہن میں یہی ہوتا ہے، اور الیاذ باللہ اتنے برے برے جملے کہتے ہیں کہ کیا ہے جی دوسری لے آئیں گے، یہ کر لیں گے۔ اللہ نے کہا اگر خاتون کو یہ ڈر ہو کہ اس کا شوہر اس سے لڑے گا، نشوزن لڑے گا، او اعراضن، یا اس کا جی بھر جائے گا، عمر زیادہ ہو گئی نا، جی بھر گیا، اعراضن، یا کیا ہوا پیسے ختم ہو گئے اس کے پاس، جی بھر گیا، اس کا باپ مر گیا بیچاری کا، اور وراثت تقسیم ہو گئی سب میں اور حصہ ملا تھوڑا، یہ اعراضن، یہ ساری صورتیں ہیں، سب صورتیں جو بھی ہے اس لڑکی کو ڈر ہو گیا، کیا ہوگا کہ وہ یا تو مجھ سے لڑے گا یا پھر اس کا جی مجھ سے بھر گیا ہے تو اب طلاق دے دے گا، فلا جناح علیہما، ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، ان یصلحا بینہما، کہ آپس میں کچھ صلح کر لیں۔ یہ یصلحا اللہ نے مرد اور عورت دونوں کو کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں بیٹھ کے اپنے معاملات کو طے کر لیں، نسبت صلح کی ان دونوں کی طرف کی کہ کسی تیسرے کو باہر سے دخلی نہ دینے کا موقع ملے۔ کیوں کسی کو شامل کرتے ہو؟ نہ اس کے خاندان سے نہ اپنے خاندان سے، مرد اور عورت دونوں بیٹھ کے آپس میں صلح کر لیں اور آپس میں بیٹھ کے معاملے کو حل کر لیں۔ حل اس طرح کر لیں کہ عورت کہہ دے کہ ٹھیک ہے میں اپنے مہر کو معاف کرتی ہوں، چھوڑتی ہوں، اور وہ کہے ٹھیک ہے تمہیں رکھ لیتے ہیں، اس طرح صلح کر لیں۔ لڑکی کو ڈر ہے کہ اب میں جاؤں گی اور اولاد برباد ہو جائے گی،
اگر اس نے مجھے چھوڑ دیا تو دوسری جگہ شادی کہاں ہوگی، خاندانی مسائل پیش آ جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا پھر اس طرح کرو گے، تمہارے شوہر سے ڈرو، تو پھر دونوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم دونوں بیٹھ کے اپنے اس مسئلے کا حل کر لو، والصلح خیر، اور صلح بڑی اچھی چیز، بہت عمدہ چیز ہے۔ صلح سے رہنا، صفائی سے رہنا، صلح خوب چیز ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ والحرب خیر، لڑائی بڑی اچھی چیز ہے۔ گھروں میں تو یہی پھر ہوتا ہے، لڑتے رہتے ہیں۔ اللہ نے کہا صلح بڑی اچھی چیز ہے، آرام سے رہو اور صلح کر لو آپس میں، کوئی بھی چیز کمپرومائز کر لے۔ عورت کے حقوق ہیں، وہ اپنے حقوق چھوڑنے پر راضی ہو جائے۔ دو قسم کے حقوق ہوتے ہیں خواتین کے شوہر پر، ایک تو ہے مستقل حقوق۔ مستقل کا مطلب جیسے حق مہر ہے، یہ ایک بار اگر عورت نے ساقط کر دیا پھر اس کا حق باقی نہیں رہتا۔ اس نے کہا آپ مجھے یہاں رہنے دیں، اولاد ہے، یہ چیزیں ہیں، مجھ سے جی بھر بھی گیا ہے، یا دوسری شادی تم نے کرنی ہے تو بھی میں اپنا حق مہر چھوڑ دیتی ہوں اور تم مجھے طلاق نہیں دو، ایک چیز ہو گئی۔ اور دوسرے حقوق وہ ہوتے ہیں جو وقتاً فوقتاً پیدا ہوتے رہتے ہیں، مثلا نان و نفقہ ہے۔ اسی طرح اگر دوسری شادی کر لیو تو باری ہے کہ ایک دن اس بیوی کے گھر پہ رہنا، دوسرے دن اس بیوی کے پاس رہنا۔ اس قسم کے جو حقوق ہوتے ہیں یہ عورت کے معاف کر دینے سے ایک مرتبہ اگر کر دے تو ساقط نہیں ہو جاتے ہمیشہ کے لیے، بلکہ یہ خواتین کا حق باقی رہتا ہے، جب چاہے دوبارہ اپنے حق کو استعمال کر سکتی۔ اس نے کہا آپ جو روزانہ مجھے پیسے دیتے ہیں یا مہینے کی جتنی تنخواہ مجھے دیتے ہیں خرچے کے لیے، آپ وہ نہ دیا کریں، لیکن یہ نہ بات کریں طلاق کی ایسی۔ 2 سال بعد، 4 سال بعد، 1 مہینے بعد وہ خاتون کہتی ہے کہ جی نہیں گزارا ہو سکتا، پیسے بھی مجھے دیا کریں۔ یہ اس کا ایسا حق ہے کہ ساقط اس نے کیا تھا جتنی مدت کے لیے بھی کیا تھا، لیکن مستقل طور پہ اس کا حق ختم نہیں ہوا، وہ اس حق کا دوبارہ مطالبہ کر سکتی۔ ٹھیک ہے، یہ فرمایا ہے کہ والصلح خیر، اور صلح جو ہے یہ بہت اچھی چیز ہے۔ وَأُحْضِرَتْ، اور رکھی گئی ہے، حاضر کی گئی ہے، سامنے دی گئی ہے۔ کیا؟ الانفس، جانوں میں، انسانوں کے دلوں میں، الشح، حرص۔ شوق کا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان کو حرص ہو پیسے کی، اور لالچ بھی ہو اور بخل بھی جمع ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسانوں کے جی میں یہ بات رکھی گئی ہے کہ وہ کہتا ہے پیسہ تو کسی طرح بچاؤ، حق مہر تو لکھ دیا تھا 5 لاکھ، اور اب کرنی ہے دوسری شادی، تو اب یہ اس سے جان کیسے چھڑاؤں؟ تو وہ کہے کہ میں تمہیں 3 لاکھ معاف کر دیا، 4 لاکھ معاف کر دیا، اور یہ ختم کر دو، اور مجھے تم طلاق نہیں دو گے۔ تو اللہ نے فرمایا ہے جو پیسوں پہ صلح ہو جائے گی نا، وہ احضرت، اور رکھی گئی ہے تل انفس الشح، مال کی محبت اور حرص جی میں، یہ وہ کام آ جائے گی اس کے۔ اور اسی طرح خواتین کا بھی مسئلہ ہے کہ اس نے اپنے کچھ حقوق جو تھے مستقل وہ معاف کر دیے، اور اس کے بعد غیر مستقل حقوق جو تھے اس نے 2-4 مہینے کے لیے اجازت دے دی کہ ان کا مزاج ذرا ٹھیک ہو جائے، اور اب تو آدھی تنخواہ ہے، پھر پوری کا مطالبہ کروں گی، ذرا یہ وقت گزر جائے۔ تو ظاہر ہے اس کے جی میں بھی پیسے کی محبت ہے نا، تعلق تو ہے، اس لیے کہ ضروریات زندگی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ چیزیں ہیں۔ اس سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دلیل لی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کہیں پر مقدمہ اور لڑائی ہو جائے تو فریقین جو باہمی رضامندی اپنے حق سے گر کے بھی کریں وہ بھی جائز ہے۔ مثلا ایک آدمی نے کہا کہ تم نے تو میرا 1,00,000 روپیہ دینا تھا، وہ کہتا ہے جی 1,00,000 روپیہ میں نے بالکل دینا تھا لیکن میں نہیں دے سکتا، 50,000 دوں گا، صلح کرنی ہے کرو، نہیں کرنی نہ کرو، کورٹ میں چلے جاؤ۔ اب اس پہلی پارٹی کو پتا ہے کہ اگر میں کورٹ میں جاؤں گا تو وہاں تو میرے 1.5 لاکھ اور خرچ ہو جائیں گے، وہ کہتا ہے اچھا بھائی 50 دے دو اور بس ختم کرو اس چیز کو، تو یہ قانونی طور پر صلح ہو جائے گی، اجازت ہے اس کی، نافذ بھی ہو جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ جس نے حق مارا ہے اللہ کے ہاں جا کے اسے جواب دہی کرنی پڑے گی، تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اسٹیٹ اور لا جو ہے
اس کو امپلیمنٹ کر دے گا کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، ہو گئی. ٹھیک ہے، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کے حنفی فقہا نے کئی درجات لکھے ہیں. کیونکہ یہ معاملہ پیش نہیں آتا اس لیے اس کو بیان بھی نہیں کرتے. وَإِن تُحْسِنُوا، اور اللہ نے فرمایا مردو اگر ان تحسنوا، اگر تم نیکی کرو، تمہارے جی میں خیال ہی نہ آئے کہ پیسے کے معاملے کو طے کرنا ہے. وَتَتَّقُوا، اور دوسری بات یہ ہے کہ پرہیزگاری کرو. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو اللہ تعالی کو کانا بما تعملون، جو عمل تم کرتے ہو، خبیرہ، خدا کو خوب خبر ہے. تمہارا دل پھر گیا ہے اور وہ اپنا حق چھوڑ رہی ہے، زندگی ساری ابھی اس نے گزارنی ہے. تو دیکھو یہ تمہاری طبع میں جو مال کی محبت اور ایسی چیزیں ہیں، چھوڑ دو ان چیزوں کو، مت ان چیزوں کی طرف خیال کرو، نیکی کرو، اللہ تمہیں اس پہ اجر دے گا. یا یہ کہ بعض مفسرین نے اس پہ لکھا ہے کہ بیوی سخت مزاج کی ہے اور اس کے ساتھ تمہارا گزارا اب نہیں ہو سکتا اور تم چاہتے ہو دوسری شادی کر لو، تو منع فرمایا ہے کہ دیکھو دوسری شادی کرو یا نہیں کرو، لیکن اس کے ساتھ غلط حرکت کوئی نہ کرنا. دیکھو اگر تم اس کے ساتھ اچھائی سے کام لو، اس کے ساتھ ہی گزارا کر لو، تو سنو، اچھائی کے ساتھ پیش آتے رہو، اپنا دل بڑا کر لو. اور تتقوا، ڈرتے رہو اللہ سے. فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، تو جو تمہارا جی بڑا ہو گیا نا اس کی بد زبانی کو سہنے کا، عورت اگر زیادتی کرتی ہے تو اس کو برداشت کر لینے کا، اللہ تمہیں اس پہ اجر دے گا. یہ عمران خارجی جو تھا، خارجیوں میں اس کا نام آتا ہے کتابوں میں، عمران نام تھا اس کا، تھا یہ خارجی، پکا مخالف تھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا. اس نے شادی کی، بہت خوبصورت لڑکی تھی اس سے. شادی کے بعد اپنی بیوی سے کہتا تھا کہ ہم دونوں ہی جنتی ہیں، اور تھا خود یہ ایسے ہی شکل و صورت کا. تو اس کی بیوی نے ایک دن پوچھا کہ یہ تم روز روز جو مجھے کہتے ہو تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا اس لیے کہ میں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں تمہیں دیکھ دیکھ کے کہ کیسی اچھی بیوی اللہ نے دی ہے، تو میں تو اس وجہ سے جنتی ہوں، اور تم مجھے دیکھ دیکھ کے صبر کرتی ہو تو تم اس وجہ سے جنتی ہو. اس نے کہا دونوں ہی صبر اور شکر کرنے والے دونوں ہی جنتی ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم سب جنتی ہیں. تو یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر احسان سے کام لو، تقوی سے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. زندگی گزارنی کتنے دن ہے، خدا کے یہاں پہنچو گے اور اللہ تمہیں اس پہ اجر دے گا.